نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ضمیر متصل، مجرور اور منصوب کو کسی حد تک جانا تھا اور دیکھا تھا کہ یہ کہاں کہاں پر کس کس کے ساتھ کس حالت میں جڑ کر آتی ہے، پھر اس کے کون کون سے صیغے ہیں جن میں جو ہے حرکت کی تبدیلی کی جاتی ہے اور حرکت کی تبدیلی کیوں کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی تھیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ضمیر متصل، مجرور اور منصوب کی کو شکلی طور پہ جانیں گے اور پہچانیں گے کہ یہ لکھنے میں کیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے سامنے چارٹ کھلا ہوا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے، ہو کیا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہما تثنیہ مذکر غائب، ہم جمع مذکر غائب، یعنی کہ ہما اور ہم آسان ہے نا۔ جب ہم نے آگے ہم انشاءاللہ دوسرے چارٹ میں کمپیریزن بھی دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہا، ہما، ہننا۔ ٹھیک ہے جی، ہا واحد مؤنث غائب، ہما تثنیہ مؤنث غائب اور ہننا جمع مؤنث غائب۔ اب آگے جو ہے حاضر کے صیغے آ رہے ہیں اور حاضر میں پہلے واحد مذکر حاضر کا، پھر کما تثنیہ مذکر حاضر، پھر کم جمع مذکر حاضر اور پھر کی واحد مؤنث حاضر، کما تثنیہ مؤنث حاضر اور کننا جمع مؤنث حاضر۔ ٹھیک ہے جی، اب لاسٹ رہ گیا ہے متکلم کے صیغے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دو ہی نظر آتے ہیں ہمیں۔ ایک ہے واحد متکلم، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے تثنیہ پلس جمع متکلم اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس ایک شکل کو ہم 4 طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں: تثنیہ مذکر کے لیے، جمع مذکر کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یا جو ہے جس کو ہم یا متکلم بھی کہتے ہیں، یہ یا جو ہے مذکر مؤنث واحد متکلم کے لیے یوز ہوتی ہے، اور نا یہ جو ہے تثنیہ جمع متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم ایک دوسرا چارٹ دیکھتے ہیں اور اس میں ہم تینوں ضمائر جو ابھی تک شکلی طور پہ ہم نے دیکھے ہیں ان کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلا ہے ضمائر مرفوع منفصل، دوسرا ہے ضمائر مرفوع متصل اور تیسرا ہے ضمائر مجرور یا منصوب متصل۔ ٹھیک ہے جی، اور اینڈ پہ جو ہے اس کا صیغہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم مرفوع منفصل کی بات کرتے ہیں تو ہوا، ہما، ہم نے یہ یاد کیے تھے نا، ہیا، ہما، ہننا۔ ٹھیک ہے، تو ضمیر مرفوع متصل یہ وہ ضمیر ہے جو کہ فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے اور کس پوزیشن میں آتی ہے؟ فاعل بن کے۔ اچھا، اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ سے یہ کہا جائے کہ وہ کون سی ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، تو آپ کہیں جی کہ وہ مرفوع متصل ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا جواب تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے وہ جڑ کر آتی ہے، لیکن جو ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے نا وہ بھی فعل کے ساتھ جڑ کر ہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز کو جو ہے یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں ہی ضمائر جڑ کر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کو اور کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو اچھے سے یاد کر سکیں۔ تو جب ہم ضمیر مرفوع منفصل کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے ہوا، ٹھیک ہے، ہوا۔ اور جب ہم مرفوع متصل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ صیغہ مستتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب متصل مجرور یا منصوب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ کیا ہوتا ہے، ہو، یعنی کہ منفصل میں ہوا اور یہاں پر متصل میں مجرور و منصوب میں کیا ہو گیا، ہو۔ ہما، ہما ایک جیسا ہے دونوں، اور جب بیچ میں کی بات کر رہے ہیں مرفوع متصل کی تو وہاں پر الف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، جب جمع کے صیغے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا منفصل کیا ہے، ہم، اور متصل مجرور منصوب یہ بھی کیا ہے، ہم، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم مرفوع متصل کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے واو، ٹھیک ہے، واو الجمع جس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے یا، مرفوع منفصل میں ہے یا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ جب ہم اس کو ہم مرفوع متصل میں دیکھیں گے تو وہاں پر یہ صیغہ مستتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس کو مجرور یا منصوب متصل میں دیکھیں گے تو پھر کیا ہے، یہ ہا، مذکر کے لیے تھا ہو، مؤنث کے لیے ہے ہا، اور ہما، ہما سیم ہے، وہ ایک جیسا ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم جمع میں دیکھیں گے، جمع مؤنث غائب کو، تو وہاں پر ہنہ ہے، جیسے کہ مرفوع منفصل میں بھی ہنہ ہے، جمع مؤنث غائب۔ تو ہنہ، ہنہ، تو دیکھا جائے تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، تو ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ۔ فرق کہاں پر آیا، صرف ہو اور ہا کا، باقی سیم ہے، ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں۔ تو انتا، انتا کو جب ہم نے دیکھا تھا اس میں جو ضمیر ہماری مرفوع متصل ہیں جو کہ فاعل بن کر آتے ہیں تو وہاں پر کیا تھا، تا۔ اب متصل مجرور منصوب میں وہ تا کیا بن گیا، کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تما سے کما بن گیا، ٹھیک ہے، تم سے کم بن گیا، تی سے کی بن گیا، اور تما سے کما بن گیا، اور تنا سے کنہ بن گیا، ہے نا آسان۔ ریلیٹ کر کے کریں گے نا یاد تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہمارے غائب کے صیغے ہیں ان کو کمپیئر کر لیں منفصل مرفوع کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں صرف ہو اور ہما کا چینجنگ ہے۔ اب جب ہم حاضر کی بات کرتے ہیں تو اب آپ نے کمپیئر کرنا ہے مرفوع متصل کو مجرور منصوب متصل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ان میں وہاں پر تا، یہاں پر کا، وہاں پر تما، یہاں پر کما، بیسیکلی تا کی جگہ پر آپ نے کا لے آنا ہے، ٹھیک ہے، کاف کو لے آنا ہے، جو ہمارا اردو میں جس کو ہم تے بولتے ہیں نا، تے کی جگہ پر آپ نے کاف لے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تا کا، تما کما، تم کم، تی کی، تما کما، تنا کنا۔ ایزی ہو گیا نا یاد کرنے میں، ہے نا۔ اب لاسٹ جو ہمارا آتا ہے فرسٹ پرسن متکلم کا صیغہ، اور متکلم کے دو ہی صیغے ہم ابھی تک سیکھتے آ رہے ہیں، بیسیکلی دوسرے کے اندر ہی سارے موجود ہو جاتے ہیں۔ اس میں اب تو ہم نے سیکھا تھا کہ جو فاعل بن کے آتے ہیں اس میں تا ساکن بھی ہے، تا زبر بھی ہے، تا زیر بھی ہے، اور تا پیش بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر تا پیش کی جگہ پر یائے متکلم آ گئی، اس کو ہم یا بولتے ہیں، حالی یا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالی یا جو ہے یائے متکلم کہلاتی ہے۔ تو کو انہوں نے یا سے بدل دیا، لیکن نا اور نا دونوں ایک جیسے رہ گئے۔ تو کتنا آسان ہو گیا نا۔ تو بس اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، بار بار اس کو دہرانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے سے جب آپ ان کو کمپیئر کر کے کریں گے نا یاد، تو ان کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کی کلاس یہیں تک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.